3 گھنٹے بعد جہاز نے لنگر اٹھایا اور سیٹی دے کر بحیرہ کیسپیئن کے نیلے ساکت پانی پر آہستہ خرامی سے چلنے لگا۔ میں تھک گیا تھا، اس لیے زمین پر اپنا کوٹ بچھا کر لیٹ گیا۔ سمندر کا سکوت شاید آسمان کے سکوت کا عکس تھا۔ میں کافی دیر تک آسمان کی طرف تکتا رہا، مگر نہ تو بادلوں کا کوئی ٹکڑا دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی تارا ٹوٹا۔ آسمان اور سمندر پر جتنا سکوت اور اطمینان ظاہر ہو رہا تھا، جہاز کے عرشے پر اسی قدر گڑبڑ اور بے اطمینانی دکھائی دیتی تھی۔ بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ کسی کو آرام سے لیٹنے اور کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ میرے ایک طرف ایک لڑکا بلا کسی بستر کے لکڑی کے تختے پر لیٹا تھا۔ تکیے کی جگہ وہ ایک ٹین کا ڈبہ رکھے ہوئے تھا اور گھڑی گھڑی اٹھ اٹھ کر کھانستا تھا۔ دوسری طرف ایک ایرانی نسل خاتون سر پر ریشمی کام کا رومال باندھے ایک شال اوڑھے لیٹی تھی۔ اس کی 2 چوٹیاں کندھوں پر پڑی تھیں۔ اس کے برابر ایک اور خاتون تھی جس کا برقع سر اور چہرے پر پڑا تھا، مگر نقاب برابر اڑتی رہتی تھی۔ جگہ کی تنگی اور زمین کی سختی کی وجہ سے ہر گھنٹے آدھ گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں اٹھ کر بیٹھ جاتا اور ادھر ادھر خراٹے لیتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو دیکھ کر ان کی نیند پر رشک کرتا، اور کبھی لیٹے لیٹے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کی طرف بے معنی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ آخر یہ تارے جھلملا جھلملا کر رخصت ہونے لگے اور ایسا معلوم ہوا کہ آسمان کے تمام رہنے والوں نے اپنے چہرے ہلکے بھورے رنگ کی نقاب میں چھپا لیے ہیں۔ ایرانی خاتون کی سفید نقاب بدستور اڑ رہی تھی، مگر میں اب مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ سورج رات کے نقاب سے اپنا چہرہ نکالنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے تمام مسافر تقریباً ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ کیتلیاں کھڑکنے لگیں اور گٹریوں سے لوگ روٹی کے ٹکڑے نکال نکال کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ بوڑھا مسافر جو مجھے کراسنو فوڈ شک میں مدعو کر چکا تھا، اپنی کیتلی اور چند ٹوسٹ لیے ہوئے میری طرف آ گیا، اور ایرانی خاتون کو بھی اس نے مدعو کیا۔ خاتون نے اپنے جھولے سے 2-3 ٹوسٹ اور 3-4 سیب نکالے، اور ہم تینوں نے بڑی بے تکلفی سے ناشتہ کیا۔ رات بھر کے تھکان نے بدن کو چور چور کر دیا تھا اور دل و دماغ پر ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ دن بھر میں لوگوں کی چیخ پکار اور گرامو فون کی آواز سنتا رہا، لیکن طبیعت ایسی بجھی بجھی تھی کہ خود کسی دلچسپ گفتگو میں حصہ نہیں لے سکا۔ سارا دن اور 2/3 رات اسی طرح گزری۔ آخر رات کے 2:30 بجے ہم کراسنو فوڈ شک پہنچ گئے۔ جہاز سے اتر کر میرا میزبان اس پر زور دے رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کے ساتھ چلوں، مگر میں اتنا تھک گیا تھا کہ پیر اٹھنے سے صاف انکار کر رہے تھے۔ اس لیے یہ طے پایا کہ صبح ہونے تک مسافر خانے میں آرام کیا جائے، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو مسافر خانے کا حال بھی جہاز کے عرشے سے بہتر نہ تھا۔ تمام بینچیں، کرسیاں، میزیں اور فرش کا چپا چپا تک مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر ایک طرف دیوار کے پاس میں اپنے صندوق پر اور میرا ساتھی یوسف اپنے بستر پر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہونے پر میں یوسف کے ساتھ گھوڑے گاڑی پر اس کے مکان گیا۔ راستہ بازار کے اندر سے ہو کر گزرتا تھا اور بازار کا عجیب رنگ تھا۔ بجلی کے کھمبوں اور ریڈیو کی آوازوں کو چھوڑ کر ہر چیز پر مشرقیت کا غلبہ تھا۔ ہر طرف سے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سامان لادے بازار میں خرید و فروخت کرنے آ رہے تھے۔ عورتیں بے حد رنگین لباس پہنے ہوئے تھیں، کچھ شال کے گھونگھٹ ڈالے تھیں، کچھ ایرانی وضع کا برقع پہنے تھیں، اور کچھ ایسی بھی تھیں جو ان بندشوں سے آزاد ہو چکی تھیں۔ بازار میں ریت اور دھول کی بہت فراوانی تھی، یہاں تک کہ سرخ رنگ کے ٹماٹر مٹیالے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف مٹی کے برتنوں کی دکانیں تھیں اور دوسری طرف کھانے کی چیزیں بک رہی تھیں۔ مچھلی اور اونٹ کا گوشت بہت افراد سے تھا۔ قالینوں کی دکانوں کے پاس اخباروں اور کتابوں کی بھی ایک دکان تھی، اور اس پر جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بڑی بھیڑ تھی۔ یوسف نے بھی یہاں گاڑی روک کر ایک اخبار خریدا۔ بازار کے ایک طرف جدید وضع کی سفید عمارتیں بنی تھیں، اور ان کے پیچھے لکڑی اور کپڑے کے قبہ نما جھوپڑوں کا ایک گاؤں بسا تھا۔ یہ لوگ کداق قبیلے کے تھے۔ ایسی ہی بستیاں مجھے بحیرہ کیسپیئن سے بخارا تک اور بھی کئی جگہ ملیں، لیکن ان کا خاص صوبہ قزاقستان بخارا کے شمال میں ہے۔ ریت کے بے پناہ میدانوں کے بیچ میں قزاقوں کے جھوپڑی نما خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان کا ڈھانچہ بیت جیسی کسی لکڑی کا بنا تھا، اور اس پر بھیڑ کی کھال اور پتلی دریاں اور نمدے تنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک جھوپڑے یا خیمے میں یوسف رہتا تھا۔ اپنے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی رکوا دی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ یوسف نے بھیڑ کی کھال کا ایک پردہ ہٹا دیا اور میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک موٹی عورت پر پڑی
जो हम लोगों को खुशामदीद कहने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। एक कोने से एक लड़का और दो लड़कियां अपने बाप को देखकर उसकी तरफ दौड़े, मगर मुझे देखकर ठिठक कर खामोशी से कालीन पर बैठ गए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मुझसे ऐसे मानूस हो गए कि 2 घंटे तक बराबर मेरे पास ही बैठे बातें करते रहे। जमीन पर एक मोटा सा नमदा बिछा था। खेमे की दीवारों पर भी पतले पतले कढ़े हुए नमदे और चमकदार कालीनों की पट्टियां टंगी थीं। छत में खांगी जरूरत की चीजें, मसलन कपड़े, बंदूक, छुरे और ऊंट की रस्सियां और नुकीलें टंगी थीं। जमीन पर भी ऐसी ही चीजों का अंबार लगा था। फर्श और पर्दों की रंगीनी और यूसुफ और उसकी बीवी के अखलाक और आन बान ने मेरे जहन के सामने उसके आबाओ अजदाद की तस्वीर लाकर रख दी। खाना बदोश गदड़िए, खूंख्वार लुटेरे, जबरदस्त फातेह, जार शाही के कट्टर मुखालिफ और अब सोवियत राज के इतने ही कट्टर हामी, इन सब के नमूने आंखों के सामने आए और गुजर गए। यूसुफ के साथ चाय पीकर मैं क्रॉसनो फूड सिक से बुखारा के लिए रवाना हो गया। क्रॉसनो फूड सिक को यहाँ की जबान में कजेली सो कहते हैं। इसके मानी है सुर्ख पानी, और वजह तस्निया ये है कि यहाँ सुर्ख पानी के कई एक तालाब हैं, मालूम नहीं क्यों। क्रॉसनो फूड सिक से रेल का रास्ता नीचे की तरफ झुकता चला गया है, और रेल के दोनों तरफ सिवाय रेत के मैदानों, रेत के टीलों, रेत के पहाड़ों, बल्कि यूं कहिए कि सिवाय रेत के एक मौजें मारते हुए लामुतनाही समुंदर के और कुछ नजर न आता था। अलबत्ता कहीं कहीं पर नमक की छोटी छोटी झीलें और एक आध तालाब दिखाई दे जाते थे। थोड़ी दूर आगे चलकर मौलाकारी के स्टेशन के बाद जमीन निस्बतन सख्त हो गई है। रेतीला मैदान एकदम से खत्म हो गया और चमकते हुए पानी के अनगिनत चश्मे गैब से नमूदार होकर अठला अठला के प्यासे मुसाफिर को अपनी तरफ बुलाने लगे। 100-150 बरस पहले तो वाकई लोग इतने नासमझ होते थे कि इस जाल में फंस भी जाते थे। यहाँ की मिट्टी में नमक बेहद मिला हुआ है, गोया के रेत में नमक मिलाकर इसे आटे की तरह गूंद दिया गया हो। वैसे तो ये सराब और इसके बाद बिलीशान के मैदान भी बिल्कुल बंजर और गैर आबाद हैं, मगर जुनूब में ईरान और रूस की सरहद के पहाड़ों का उतार चढ़ाव देखकर जरा देर के लिए दिमाग और आंखों को तसल्ली हो जाती है। बिलीशान के मगरिब में काली बालू जमकर पहाड़ी चट्टानों में तब्दील हो गई है। यहाँ पेट्रोल के चश्मे भी पाए जाते हैं। कजल इरदाद के आगे रेत लानत के बजाय नेमत बन गई है। यहाँ की मिट्टी लुइस सफ़ेद मिट्टी कहलाती है और बहुत जरखेज होती है। चुनाचे यहाँ से आशिकाबाद तक सिवाय बीच के चंद टुकड़ों के सारा इलाका यकसा तौर पर सरसब्ज और जरखेज है। खासकर छोटी छोटी नदियों की वादियाँ तो इतनी हरी भरी हैं कि आसपास के रेगिस्तान को देखते हुए ये इलाका सचमुच की जन्नत मालूम होता है। ये नदियाँ जुनूब में ईरान की पहाड़ियों से भागकर रूस में आ जाती हैं। इनमें से कई एक बिल्कुल हमवार जमीन से निकली हैं, जहाँ जमीन के नीचे सोतों से पानी फुआरे की तरह उबलता रहता है।